السلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 174، آیت نمبر ہے 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے، ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو چکا ہے بڑی دور کی گمراہی میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کہتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کا حصے دار بنانا۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں تمام چیزیں مخلوق ہیں، مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کا ساتھی بنا دینا، حصے دار بنا دینا، اللہ کے برابر سمجھنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ دنیا میں انسان کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا، پتھروں کو، جانوروں کو، لکڑیوں کو، مٹی کی مورتیوں کو، ان تمام چیزوں کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ شیطان چونکہ انسان کا ایک ازلی دشمن ہے، شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کو مشرک بنایا جائے، کیونکہ یہ بات شیطان بھی جانتا ہے کہ شرک کے علاوہ میں جتنی بھی محنت کروں گا ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اور میری محنت ساری ضائع ہو گئی۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا، اور وہ چاہتا ہے کہ روح زمین پہ انسانیت جو ہے وہ شرک کرے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرے اور وہ سارے جہنم کے اندر جائیں۔ ہمارے بر صغیر میں شرک عام طور پر یا تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ یا تو لوگ کسی کی محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ تعظیماً اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا پھر کسی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا ڈر اپنے دماغ میں، دل میں اتنا بٹھا لیتے ہیں کہ اس ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو صحیح طور پر چل نہیں سکتے لیکن جمعرات کو قبرستان جاتے ہیں۔ اب ان کے دل دماغ میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نہ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یا تو حد سے زیادہ غیر اللہ کا ڈر دماغ میں بٹھا لینا، یا پھر حد سے زیادہ محبت، تعظیم دل اور دماغ میں جب سوار ہو جاتی ہے تب انسان جو ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان فی نفس ہی اپنے سامنے کسی کو نہیں جھکاتا۔ آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے شیطان کو سجدہ کیا، اور اس بات کا شیطان کو بھی پتہ ہے کہ مجھے نہ تو براہ راست کسی نے سجدہ کرنا ہے نہ مجھے پوجنا ہے، مجھے سب ملعون ہی کہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے سامنے کسی کو جھکانے کے بجائے مختلف چیزوں کے سامنے لوگوں کو جھکاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان نے اللہ کے پاس جا کر یہ قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور کیا کروں گا؟
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور انہیں مشرک بناؤں گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شیطان اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہے۔ انسانیت میں سے اکثریت مشرک ہے، مسلمانوں میں سے اکثریت مشرکوں کی ہے۔ ویسے تو شرک کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ شرک کی بڑی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شرک ہوتا ہے شرک فی العبادت، عبادت کے اندر شرک کرنا، مثال کے طور پر سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نظر و نیاز ہے، دعائیں۔ اب دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس نظریے سے دعا کرتے ہیں کہ یہ میری سنے گا اور مجھے دے گا، تو یہ شرک ہے۔ نظر و نیاز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی کرتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ تو یہ شرک کی ایک بڑی قسم ہے شرک فی العبادت۔ دوسری بڑی قسم ہے شرک فی الصفات۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، وہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر رزاق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ علم بھی دیتا ہے، اللہ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ ان میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دینا، بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کوئی اور اولاد دیتا ہے، کوئی اور رزق دیتا ہے، اللہ نے بندے کو مارا، فلاں نے روح واپس لے لی، فرشتے سے روح چھڑوا لی۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ایک بندے کو چاہ رہا ہے کہ میں ماروں، میں اس کی روح قبض کروں، آگے سے ایک ہستی ہے، بزرگ ہے، وہ چاہتا نہیں روح واپس آ جائے۔ یہ شرک کے ساتھ ساتھ انبیاء کی بھی گستاخی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں تھا، اس کی روح پرواز کر گئی، آپ اس کی روح کو واپس نہیں لا سکے۔ یہ اختیار ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا یہ تو محبت کے ہیں۔ بیٹا گود میں روح پرواز کر گئی، آپ اس کی روح واپس نہیں لا سکے۔ یہ اختیار اللہ نے انبیاء کو نہیں دیا، انبیاء کے سردار کو نہیں دیا۔ ایک امتی اٹھ کے یہ کہے کہ میں جناب روحوں کے تھیلے میں سے روح واپس لے آیا ہوں، انبیاء کی بھی گستاخی ہے۔ تو زندگی موت یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارا شرک ہے، شرک فی الصفات۔ تیسری قسم ہے شرک فی الذات۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ مجوسی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 خدا، ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے۔ بہت ساروں نے، کسی نے لاکھوں کروڑوں، ہندوؤں کے لاکھوں کروڑوں خدا ہوتے ہیں۔ تو شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ جو اس آیت کے اندر شرک بیان ہوا ہے اہل عرب کا، جو شرک آج کے دور میں ہوتا ہے، اہل عرب یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کا شرک بڑے کم درجے کا تھا، آج کے دور کا شرک بہت بڑے درجے کا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا۔ وہ کہتے تھے ہم وہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، وہ کہتے تھے ہم ان کو الہ نہیں مانتے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں، ہم بس اتنا کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج کے دور کا مسلمان مشرک یہ کہتا ہے نہیں یہ سارا کچھ یہی کرتے ہیں، جبکہ اس دور کا مشرک کافر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا جو آج کے دور کا مسلمان مشرک رکھتا ہے۔ وہ کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس لیے نہ کوئی اللہ کے قریب کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ساتھی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ قرآن کے اندر آیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے 3 قسم کا ظلم ہوتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو اللہ نے
اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ایک ظلم وہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک ظلم وہ ہے جو اللہ کبھی چھوڑے گا نہیں۔ جو ظلم اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ایک ظلم وہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو ہم انسان کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ بدلہ لے کر دے گا۔ تو اگر آپ کسی انسان پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کا بھی بدلہ اللہ لے کر دے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر ظلم چھوٹا ہے تو تھوڑی سی نیکیاں دے کر جان چھوٹ جائے گی، اگر ظلم بڑا ہے تو ہو سکتا ہے ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں، اور ہو سکتا ہے اگلے کے گناہ اس کے سر پہ آ جائیں اور بندہ جہنم میں چلا جائے، یہ ظلم بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور جو ظلم شرک والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم زمین بھر کے گناہ لے آؤ، آسمان کی بلندیوں تک تمہارے گناہ ہوں، اللہ سے مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تمہیں معاف کرتا رہے گا حتیٰ کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ۔ ہاں، شرک کرو گے تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ زمین بھر کے گناہ، آسمان کی بلندیوں تک کے گناہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔